بولا گیا قبلہ. قبلہ کا پہلے ہم نے معنی کیا تھا سمت توجہ. جس وقت جس طرف انسان متوجہ ہے اسے کہتے ہیں قبلہ. اب ہم مسلمان ہیں نا، ہماری ہر وقت توجہ اپنے قبلہ کی طرف کرتی ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ قبلہ کی طرف ہماری ٹانگیں نہ ہوں. جب ہم سو رہے ہوں نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاؤں قبلہ کی طرف نہ ہوں. اسی طرح ہم جو ہے نا تھوک جو ہے نا وہ ڈالنے لگے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم قبلہ کی طرف منہ نہ کریں. اسی طرح ہم جو ہے نا اپنی قضاء حاجات کے لیے جاتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رخ قبلہ کی طرف نہ ہو، کیونکہ ہماری ہر وقت توجہ ادھر رہتی ہے قبلہ کی طرف. ادھر ہمارا قبلہ ہے، ادھر جو ہے نا ہمارا جو ہے نا بے ادبی نہ ہو. تو قبلہ کا معنی ہوتا ہے سمت توجہ. تو اس قبلہ کے لفظ سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑی عجیب انہوں نے نصیحت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے مختلف قبلے ہیں. یعنی جس وقت قبلہ کا معنی ہے سمت توجہ، یعنی ہر وقت اس طرف متوجہ رہتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں مختلف مزاج لوگوں کے مختلف قبلے ہیں. انہوں نے مثال دے کر سمجھائی. فرمایا بادشاہ جو لوگ ہیں نا ان کا قبلہ تاج و تخت ہوتا ہے. ہر وقت اپنے تاج و تخت کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ کہیں یہ ہم سے چھینا نہ جائے. تو ان کی توجہ ہر وقت تاج و تخت کی طرف رہتی ہے. دنیا دار لوگوں کا قبلہ سونا اور چاندی ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت کے انبار ہوں. ان کی توجہ ہر وقت سونے چاندی کی طرف رہتی ہے. سورج پرست جو لوگ ہیں، سورج کی عبادت کرنے والے، ان کا قبلہ پانی اور مٹی کا پتلا ہوتا ہے. پانی اور مٹی کے پتلے ان کی طرف وہ رخ کرتے ہیں، یعنی بتوں کی طرف رخ کرتے ہیں. اور جو لوگ معانی سے حال ہیں، معانی سے واقف حال لوگ ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں اچھا سمجھتے ہیں. فرمایا ان کا قبلہ جان اور دل ہے. وہ دل اور جان کی صفائی میں رہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں جانا ہے، ہمارا دل اور ہماری جان یہ یعنی پاکیزہ رہے. اسی طرح فرمایا کہ جو عابد اور زاہد لوگ ہیں ان کا قبلہ قبولیت کا محراب ہے. عابد اور زاہد لوگ ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری عبادات قبول ہوتی رہیں. اور جو بد کردار لوگ ہیں ان کی توجہ ہر وقت فضول چیزوں کی طرف رہتی ہے. فضول چیزوں کی طرف ہم یہ کام بھی کریں، فضول چیزوں کو ہمیں رہتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ پیٹ کے پجاری، جو پیٹ کے پجاری لوگ ہیں ان کی توجہ ہر وقت ان کا قبلہ کھانا پینا اور سونا ہوتا ہے. ہمیں کھانا پینے کی ملتا رہے، آرام کے لیے ٹائم ملتا رہے. اسی طرح جو عاشق مزاج لوگ ہیں، جو عشق کے اندر مبتلا ہیں، ان کا قبلہ وصل لا زوال ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری محبوبہ سے ہر وقت ہماری ملاقات جاری رہے، ہم ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہیں. تو عاشق لوگوں کا قبلہ وصل لا زوال ہے. اور جو عارف لوگ ہیں جن کو اللہ کی پہچان ہے، جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا قبلہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار مقصود ہے. اللہ تعالیٰ کے دیدار کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر وقت متوجہ رہتے ہیں. یعنی مختلف مزاج کے لوگوں کا مختلف قبلہ بیان کیا ہے. اسی طرح فرمایا جو عہدے اور منصب پر لوگ ہیں ان کا قبلہ جو ہے نا یعنی عزت دولت یہ ہے. ہر وقت عزت ہمیں ملی رہے، دولت کی طرف عہدے اور منصب پر ہے نا، ان کا مقصد دولت اکٹھا کرنا ہے، عزت حاصل کرنا ہے. اور جو اللہ والے لوگ ہیں ان کا قبلہ ایسے اسباب تلاش کرنا کہ ہم اللہ تک پہنچ سکیں. تو مقصد یہ ہے کہ مختلف لوگوں کا مزاج جو ہے اس کے مطابق مختلف لوگوں نے اپنی سمت توجہ بنائی ہوئی ہے، اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے. اسی طرح فرمایا حریص لوگ جو ہیں، جو حرص کے مارے ہوئے ہیں، ان کے قبلہ جو ہے نا خواہشات کی تکمیل ہے کہ ہماری یہ خواہشات پوری ہوتے رہیں. اور اس طرح جو قناعت کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ ہیں، ان کا قبلہ اللہ پر بھروسہ ہے کہ ہم اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ مختلف مزاج لوگوں کے بارے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. تو مہاراج قبلہ کا معنی ہوتا ہے سمت توجہ، کہ جس طرف انسان ہمارا متوجہ رہے، ہر وقت متوجہ رہے، یہ قبلہ ہوتی ہے. تو فرمایا کہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، نہ وہ آپ کے قبلہ کی